اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ محترم جناب نجیب حبیب صاحب، اقبال کے اس شعر پر آپ سے یہ سوال ہے کہ اس کرۂ ارض پر انسان کی پہلی پیدائش کیا فرد واحد تھا؟ اس پر تھوڑی سی آپ نظر ڈالیے۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، علامہ اقبال کے اس شعر میں بہت گہرا فلسفہ ہے، بہت گہرا مضمون ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کی جو پہلی پیدائش ہے، تو میں انتہائی سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کائنات کے فطری قوانین یا فطری اصولوں سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ تو اس کرۂ ارض پر جب بدا، یعنی پہلی پیدائش، پہلی زندگی اس کرۂ ارض پر جب نمودار ہوئی، تو وہ جوڑوں کی شکل میں معرض وجود میں آئی۔ مثال کے طور پہ نباتات کو دیکھ لیجیے، یعنی جو پہلی نباتات کی جو پہلی پیدائش ہوئی ہے، وہ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں، جتنے ہمارے بر اعظم میں، ہر خطے میں، ہر جگہ وہ ایک جب بدا کی کیفیت تھی، پہلی زندگی کی کیفیت تھی، تو اس میں ہر خطے کے اندر وہ نباتات آئے، یعنی گندم کا درخت بھی آیا، اس میں آم کا درخت بھی آیا، اس میں جتنے ہمارے جو کا درخت بھی آیا، اس کے اندر امرود کا درخت بھی آیا، جتنے پھل ہیں یا جتنے بیج ہیں جو کہ انسانی غذا کے لیے یا حیوانات کی غذا کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر خطے میں آئے اور جوڑوں کی شکل میں آئے۔ اسی طریقے سے حیوانات کو دیکھ لیجیے، حیوانات بھی ہر جگہ اسی طریقے سے پیدا ہوئے جوڑوں کی شکل میں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف ایشیا کے اندر بندر ہوتے ہیں اور امریکہ میں بندر نہیں ہوتے، یا یہ کہ افریقہ میں بندر ہوتے ہیں اور امریکہ دوسرے کسی بر اعظم میں جو ہے وہ بندر نہیں ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہے، گھوڑا ہر جگہ ملے گا، بندر ہر جگہ ملے گا، چرند پرند ہر جگہ ملیں گے۔ تو جس طریقے سے نباتات ہر جگہ ملتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اسی طرح حیوانات بھی پوری دنیا کے اندر ملتے ہیں۔ تو وہ جوڑوں کی شکل میں ہی جب کرۂ ارض پر پہلی پیدائش کی ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو اس کے اندر یہ نباتات اور حیوانات بھی اسی طریقے سے آئے۔ تو تخلیقات میں قدرت یا فطرت کے دو اصول نہیں ہو سکتے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ ہر شے میں ایک جیسے جامعیت ہے، تو جیسے ہر درخت کی جامعیت اس کا پھل ہے، اسی طریقے سے پانی ہے جیسے، تو تمام پانی، ندی نالوں کی جو مرکزیت ہے، جو جامعیت ہے، وہ سمندر ہے۔ جس طریقے سے آپ کا جتنی روشنیاں ہیں ان سب کی جو ہے جامعیت سورج ہے۔ تو دیکھیں آپ، اس جامعیت کے اندر جو اس کے اتنے اجزاء ہیں، وہ اس مرکزیت کے گرد گردش اور طواف کر رہے ہیں متعین وقت کے اندر۔ تو اس کو ہم اعادہ کہتے ہیں، یعنی اپنے مستقل ایک متعین وقت کے اندر گھومتے پھرتے رہنا۔ تو اس طریقے سے انسان کا بھی ہے کہ انسان جامع جمیع کائنات ہے، اور اپنا تمام جامعیتوں کا، یعنی جو بھی فطرت یا قدرت کے اٹل اصول قوانین ہیں، اس میں تمام جامعیتوں کا جامع ہے انسان۔ اور انسان کی بھی پیدائش بالکل انہی فطری اصولوں پر ہوئی ہے، جس طریقے سے نباتات اور نباتات اور حیوانات، انسان بھی ہر خطے کے اندر بالکل اسی طریقے سے جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوا۔ انسان نہ بندر کی اولاد ہے، نہ فرد واحد کی اولاد۔ آدم جسے کہتے ہیں وہ نسل انسانی ہے، یعنی آدم کا ذکر جہاں پہ بھی آتا ہے، ہم جب آدم کی بات کرتے ہیں تو وہ بنی آدم ہے، یعنی نسل انسانی ہے،
नस्ल इंसानी का पहला शऊरी इंसान आप आदम को कह सकते हैं। वो आदम आज भी है। जो भी शऊरी इंसान होगा वो आदम के मुकाम पर होगा। अस्सलाम।